اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی انقلاب سلسلے کی ترکیب ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، صفحہ 3 پر نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھولوں میں سے یہ بھی ہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کے باوجود صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریے، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت الدرود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہانوں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی نیتیں ایس ایم ایس کروں گا، الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا، سلسلے کے اختتام پر ایصال ثواب کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم آپ کے لیے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ عظیم روحانی ہستی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فیضان نظر کی بدولت بدلی ہزاروں کی تقدیر، مدنی مذاکروں کی 4 سو دھومیں، زندگی کے مختلف مسائل اور الجھنوں کا معقول سد باب، بے چینی و پریشانی کا حل کیا ہے، گناہوں کی دلدل میں دست قدم کیسے ہوگی یاوری، کفر و شرک کے تاریکیوں میں بھٹکتے انسان کی درست سمت رہنمائی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی خزاں رسیدہ زندگیوں کو میسر آ گئی دین کی بہاریں، جو فیضان ہے مدنی مذاکروں کا۔
حضرت سیدنا شیخ ابو مدین علیہ رحمۃ اللہ المجید بلند مرتبہ ابدال تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندلس کی جامع مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان فرماتے تھے. ایک مرتبہ چند غیر مسلم راہب بھی امتحاناً مسلمانوں کے لباس پہن کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان شروع کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر ایک درزی حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے عرض کی حضور آپ کے حکم پر رات مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی اور یہ ٹوپیاں بنا رہے تھے. اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے ٹوپیاں لی اور کھڑے ہو کر سارے ان آنے والے امتحان کی غرض سے آنے والوں کو پہنا دی. لوگوں اس سے بڑا تعجب ہوا لیکن معاملہ ابھی تک واضح نہ ہوا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان شروع کر دیا جس میں یہ جملہ بھی فرمایا اے فقراء جب اللہ عز و جل کی طرف سے توفیق کی ہوائیں سعادت مند دلوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر روشنی کو بجھا دیتی ہیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانس لیا جس سے مسجد کی تقریباً 30 قندیلیں بجھ گئیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں. اے فقراء جب عنایت کے انوار مردہ دلوں پر روشنی کرتے ہیں تو وہ راحت و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ظلمت ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانس لیا تو تمام قندیلوں کی روشنی لوٹ آئی. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیت سجدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جب سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو وہ غیر مسلم بھی رسوائی کے خوف سے لوگوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سجدے میں یوں دعا کی یا اللہ عز و جل تو اپنی مخلوق کی تدبیر اور اپنے بندوں کی مصلحت بہتر جانتا ہے. یہ غیر مسلم مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں. میں نے ان کے ظاہر کو تبدیل کر دیا یعنی انہیں سجدے میں پہنچا دیا. ان کے باطل کو تبدیل کرنے پر تیرے سوا کوئی قادر نہیں. میں نے انہیں تیرے دسترخوان کرم پر بٹھا دیا. تو ان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان میں داخل فرما دے. غیر مسلموں نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا کہ ان سے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر توبہ کر لی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبتوں میں آنے سے غیر مسلمین بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کے مدنی پھول، ان کی صحبتیں بہت سی زندگیوں میں مدنی انقلاب کا سبب ہوتی ہیں اور اسلام الحمدللہ عز و جل اسلام نے نیکی کی دعوت عام کی، معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا اور اس کے ختم کرنے کی سوچ دی. یعنی معاشرے کے برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں اس کا نظام اور اس کی تعلیمات اسلام میں موجود ہے اور جو ان تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرے تو یہ معاشرہ برائیوں سے خالی ہو جائے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے میں برائیاں ختم ہو گئیں. وہ لوگ جن کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب تھیں، وہ لوگ کہ جو عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگو کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ ایسا کیا کرتے کہ کچا جانور کھا جاتے بلکہ کچا انسان کھا جاتے. کیسی عجیب سی زندگی ہوگی ان لوگوں کی.
ان کے ان مزاج کو تبدیل کر کر عاجزی کی طرف لے کر آنا، عبادت کی طرف لے کر آنا، مسلمانوں کا احترام اور لوگوں کے حقوق کا ان کو سمجھانا، اسلام نے یکسر ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جو بہت زیادہ شدت والے تھے وہ نرمی والے ہوئے۔ اسلام نے احترام مسلم کا درس دیا اور ان کی صورتوں میں، ان کے مزاج میں، ان کے رہن سہن میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی۔ اور ان بزرگان دین یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان کی صحبتوں میں آنے والے غیر مسلمین نے جب اسلام کی حقیقی صورتیں دیکھیں، اسلام کی حقیقی تعلیمات ان کے آگے آئی، الحمدللہ عز و جل وہ مسلمان ہو گئے۔ اور بزرگان دین غیر مسلمین کی اصلاح کے لیے دعا بھی کیا کرتے، جیسا کہ آپ نے حکایت میں سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پر ان کی نگاہ ہوا کرتی، یہ دعا کیا کرتے، اللہ رب العالمین ہی کے فضل و احسان سے یہ غیر مسلمین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جایا کرتے، اور اس کی مثالوں سے کتابیں بھری ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے بچنے کی تلقین کی، لوگوں نے قبول اسلام کیا، ایمان لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کثیر افراد داخل ہوئے، امت اجابت کے طور پر آپ کی دعوت قبول کر کر مسلمان ہوئے، بہت بڑی تعداد مسلمان میں ہوئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی تعلیمات جب صحیح طور پر سامنے آ جاتی ہے تو غیر مسلم بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اسے اسلام کے دامن میں آنے کی سعادت مل جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی بہت سی بہاریں ہیں۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں گناہوں سے توبہ کرنے والے افراد کو دکھایا آپ کو، اور اس کی بھی بہت ساری کڑیاں ہیں۔ اور آج ہم جو لے کر آئے موضوع وہ ہے مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام۔ اسلام کی حقیقی تصویر جب سامنے آتی ہے تو غیر مسلم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بہاریں دکھائیں گے۔ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار دکھاتے ہیں۔ پاپا بھی ایک شخص آیا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، چاہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھا دیں۔ میں جس طرح کہتا ہوں آپ کہیے میں کرسچین مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مبارک ہو کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہار دی، ہم آپ کو ابھی کچھ چند بہاریں دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مزید سلسلے کے آپ سمجھے کہ آگے آپ سے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ مزید دکھائیے باپا۔ ایک مدنی بہار بھی ہے تازہ ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ کر ایک غیر مسلم نے مدنی چینل پر رابطہ کیا، توبہ کر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ان کی خواہش ہے کہ باپا میرا نام رکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو محرم شریف کا مہینہ ہے، ان کا نام رکھ دیں محمد، اور پکارنے کے لیے شبیر رضا۔ سبحان اللہ۔ شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اب رضا کے تو پیچھے کے رضا نہیں، حسین کا پتہ دیا کہ امام حسین سے کس طرح محبت کی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم رضا کے قدموں سے تو ہٹتے نہیں ہیں۔
تو شبیر رضا محمد نام اور عرف یعنی پکارنے والا نام یہ شبیر رضا. شبیر رضا کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی سلامتی سے بہرہ مند کرے. فیضان مدنی مذاکرات، فیضان مدنی مذاکرات. بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے. نقش قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، نقش قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو مزید ایک اور باہر دکھاتے ہیں کہ آنا بھی، کلمہ پڑھنا بھی، اور اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل رمضان المبارک میں دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور اب وہ 9 مسلم فیضان مدینہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کی زیارت کرنا چاہیں گے؟ مگر گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ چندہ نہیں مانگیں گے، اور چندہ مانگے تو اپنے کو دینا بھی نہیں ہے نا. اپنا کام کوئی پیسوں کے لیے تھوڑی کرتے، تو اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت بخشے اور ان کے خاندان کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دے. تو اب اس کی آپ کو زیارت کرائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی کو لاکھوں کروڑوں مسلمان انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی چند لمحوں میں دیکھیں گے، اور یہ 9 مسلم انشاءاللہ اپنے تاثرات بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اور 9 مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں، جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور فیضان مدینہ میں آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا. یہ اوپر آئے، اب چلیے میں بھی ان کی زیارت کر لیتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا. مولانا الیاس قادری صاحب امیر علیہ سنت کی میں نے جتنی بھی تقریر سنی، جتنی بھی کچھ دیکھا، جتنا بھی انہوں نے بولا، واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں. خوشخبری، ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ اتاری بن جاؤں. تو میں امین سنت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جہاں انہیں توبہ کروائیں گے، اپنا مرید بنائیں گے، اور امین سنت یہ دے رہے ہیں یہ غوث پاک کے مرید بن رہے ہیں. تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، اجتماعات پہ اسلامی بھائی ہیں، تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ بھی کہتے جائیے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں
اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو چند بہاریں دکھائیں اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات مدنی پھول شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پھول سنتے رہے تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ایک سابقہ غیر مسلم کا اسلام کی طرف آنے کا ذہن بنا. تو دین متین کی تعلیمات اور دین متین کی حقیقی صورت جب ہمارے سامنے آئے، غیر مسلمین کے سامنے آئے، تو وہ مطلب آپ سمجھے کہ اسلام کے قریب لانے کا سبب بنتی اور اسلام میں شامل ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے. ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چلا کہ امیر سنت کے مدنی پھولوں کی اہمیت کیسی ہے، اور یہ مدنی پھول ایسے ہیں کہ اگر غیر مسلمین سنتے ہیں تو انہیں بھی نفع حاصل ہو رہا ہے. یعنی اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نفع حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے. اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت سارے پہلو خیر خواہی کے ہیں. اور میر اہل سنت کی ایک بہت منفرد سوچ ہے. یہاں تک کہ ہمارا مدنی مشورہ ہو رہا تھا تو اس میں کوئی بات یہ آ رہی تھی، ماہ عشق رسول کے حوالے سے امیر سنت مدنی پھول کچھ عنایت فرما رہے تھے، تو کسی نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ 12,000 چیاں ایک ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو آپ کا ایک سوچ تھی کہ اب وہ ایک ساتھ اگر 12,000 چیاں ڈالیں گے تو مسجد کے اندر شر کر کر ایک آواز پیدا ہوگی، اور اس آواز کی وجہ سے نمازیوں کو ہو سکتا ہے تشویش ہو، تو اس کا یہ حل ہونا چاہیے. پھر 1200 بار بار کر کر، یعنی ایک بہت حساس سوچ امیر اہل سنت کی ہے. تو آپ مدنی مذاکروں میں یہ سوچ بھی پائیں گے. یعنی وہم و گمان بھی شاید ہمارا ایسی احتیاطوں کی طرف نہیں ہوگا. ہم مدنی مذاکروں سے وہ مدنی پھول بھی حاصل کر رہے ہوں گے، کئی فرائض علوم ہمیں حاصل ہو رہے ہوں گے، بہت سارے وسوسے ذہنوں کے اندر آ جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی ہم کسی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم کسی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان وسوسوں کی بھی کاٹ ہوتی ہے مدنی مذاکروں سے. بہت سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. ٹرانسپورٹرز آتے ہیں تو ان کے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گانے بازوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے ہاں دوران سفر عجیب و غریب ماحول ہوا کرتا ہے. ان میں سے بھی بعض طبقے والے ایسے آئے جنہوں نے توبہ کی. پھر اس طرح بہت سارے ہمارے شعبہ جات ہیں، ان میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. ان برائیوں کی نشاندہی کرنا، ان شعبے والوں کا ان برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کرنا، بعضوں کا اس کو عملی جامہ پہنانے کا ہم پر ظاہر بھی ہو جانا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا حصہ ہے. آپ امیر سنت کے کتب و رسائل کا بھی مطالعہ کریں، آپ امیر سنت کے مدنی مذاکروں کو بھی سنیں، اور مدنی مذاکروں کو سنیں صرف براہ راست مدنی مذاکروں ہی کو نہیں بلکہ آپ ریکارڈڈ مدنی مذاکرے بھی سن سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ میموری کارڈ یوز کریں، اسی طرح موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے بھی امید ہے کہ آپ سن سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مدنی چینل پر ڈی وی ڈیز کے ذریعے، سافٹ ویئر سیریز کے ذریعے، اور میموری کارڈ تو بہت ایزی ہے موبائل کے حوالے سے، جو موبائل یوزرز ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہے. آپ اس انداز سے تو جہاں بھی آپ ہوں امیر سنت کے مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ، آپ ان مدنی پھولوں کو سننے کے عادی تو بنے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی ایک شہد اگر آپ نے کھایا ہی نہیں ہے تو آپ اس کی لذت کیسے محسوس کر سکتے ہیں. بہرحال ویسے مدنی چینل جو مستقل دیکھتے ہیں، امید یہی ہے کہ وہ مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں گے. ابھی 11ویں کے اندر الحمدللہ عز و جل 11 مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، 12ویں شریف کے اندر 12 مدنی مذاکروں کی ترکیب رہی، اور ابھی آنے والی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. جمعرات کو بنگلہ دیش کے اندر جو حادثہ ہوا تھا، اس سانحے سے دو چار جو عاشقان رسول ہیں ان کی دل جوئی، ان کی غم خاری کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے کی ترکیب بنائی. اور کتنی پیاری ترکیب بنائی گئی کہ ان کی وہاں جو خیر خواہی کی جائے گی، امیر اہل سنت نے فرمایا اس کے پیسے میں دوں گا. اور وہاں کے مسلمان، یعنی مسلمان جس قوم میں، جس جگہ بھی، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان سے محبت دوسرے مسلمان کو ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے. وہ سانے سے دو چار ہوئے، آگ لگی وہاں پر، اور کچھ جو معلومات رکھتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، ان کو وہاں کا معاملہ معلوم ہوگا. ان کی دل جوئی
اور اس کے بعد وہاں پر ان کی خیر خواہی، پھر انہیں علم دین کے مدنی پھول دینا، مدنی مذاکرے کا سلسلہ یہ جمعرات کو دیکھیں گے، ہفتے کو ہمارے شعبہ تعلیم کے عاشقان رسول، اور اتوار کو ڈاکٹرز، اور 6، 7، 8 یاد رکھیے ماہ عشق رسول کے مدنی قافلے خصوصیت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور یہ ماہ عشق رسول کی تفصیلات بھی مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہوگی، اور مدنی مذاکرے کے اندر اس ماہ عشق رسول کے مدنی کاموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول بعض اپنے حسب توفیق اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ 6، 7، 8 تاریخ کو کثیر عاشقان رسول مدنی قافلوں میں انشاءاللہ العزیز سفر کریں گے۔ تو مدنی مذاکروں کی بہت ساری برکتیں ہیں، تو آپ www.amirahlusunnat.net پر بھی مدنی مذاکروں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سائٹ پر آپ امیر السنت کی جملہ کتب و رسائل بھی حاصل کر سکتے ہیں جو نیٹ پر اویلیبل ہیں، وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مدنی بہاریں بھی کچھ دیکھتے چلیے مزید، آئیے آپ کو مزید دکھاتے ہیں۔ تیسری کال بھی آ گئی ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بھی بولا میرا نام رکھ دیا جائے۔ یہ شہر الگ الگ ہیں، اس کو ہم نے دیکھ لیا، نمبر بھی الگ الگ ہے۔ بابا جی میں ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوا ہوں، تو برائے مہربانی کر آپ میرے کو بتا دیں کہ میں اپنا نام کیا رکھوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، 100 کروڑ مرحبا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اللہ استقامت دے، ایمان سلامت، آمین یا رحمت، آپ کے صدقے ہمارا بھی ایمان سلامت، آمین یا رب کریم، اللہ میرے مدنی چینل کو بھی آباد رکھے، آمین، کہ کتنوں کی بگڑیاں بنتی جا رہی ہیں، تو مدنی چینل کی دعوت بھی دیتے رہیں کہ اس کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے، کار ثواب ہے۔ محمد عرف شبیر رضا، سبحان اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ تو آئندہ ہفتہ آپ آنے سے کترانا نہیں، شیطان جو ہے یہ اور نفس آپ کو روکیں گے، آپ کو آنا ہے، ثواب کمانا ہے انشاءاللہ۔ بھئی کون کون آئے گا جس کا دل کا ارادہ وہ ذرا اظہار کرے اپنی نیتوں کا کہ میں انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان رضا الیاس قادری، تو فیضان رضا الیاس قادری، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، الیاس قادری، میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جا صدقے جا اینا اچیاں تائی، جنہ نیویں نال نبھائی، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک ہی مدنی مذاکرے کے اندر 3 کالز آئیں، اور اس طرح کا یہ مطلب آپ سمجھے کہ مدنی بہاروں 3 مدنی بہاروں کا مجموعہ ایک ہی مدنی مذاکرے میں ہوا، اور یہ ایک ہی مدنی بہار قبول اسلام کی بہت بڑی مدنی بہار ہے۔ ایک شخص بہت بڑا فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو آخر کچھ تو ہے اس مدنی مذاکرے کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اس طرح ایک فیصلے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے دامن کے سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو آپ جب مدنی مذاکرے پابندی سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اس بات کو بہت آسان انداز سے سمجھ سکیں گے۔ آئیے آپ کو مزید مدنی بہار دکھاتے ہیں۔ میرا نام اب محمد صدیق ہے۔ میں پہلے غیر مسلم تھا۔ 1.5 مہینہ پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر کے سو گیا تھا۔ رات کو تقریباً 3:30 بجے میرے خواب میں ایک بزرگ تشریف لے کے آئے۔ خواب میں میرے کو ایسے جیسے اپنے پگڑی باندھی ہوئی اور لال داڑھی تھی، وہ میرے کو نظر آئے اور انہوں نے میرے کو اٹھایا۔ بولے آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان ہوئے، آپ کلمہ پڑھیں
اور آپ اتنے سمجھدار ہو کہ آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں. بس اتنی بات کی اور میری پلک کھل گئی. اس کے بعد جو تھی میری دل رات دن یہی باتیں چل رہی تھی. تو تقریباً اس بات کو 1.5 مہینہ ہو چکا. اسی سوچوں کے اندر میں چل ہی رہا تھا. میں نے بولا ابھی میرا خاندان بھی ہے, اب میں کیا کروں. 7 دن پہلے جب بھائی سے ملا تو انہوں کو میں نے یہ بتایا کہ بھائی ہری پگڑی والے ایک میرے کو بزرگ نظر آئے. تو انہوں نے میرے کو یہ بولا کہ آپ جہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں سمجھدار ہو کے, اور آپ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھیں. تو جیسے ہی میری وہ آنکھ کھل گئی, پھر بھائی کو میں نے اسے خواب کے بارے میں بولا بھی اس طریقے سے میرے کے خواب آیا ہے, تو آپ اس کا کچھ بتائیں. تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں اور آپ اسلام قبول کریں, آپ مسلمان ہوئیں اور کلمہ پڑھیں. پھر میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو میں نے کہا مہربانی کر گھر میں اور کسی کو بات نہیں کرنا. پھر وہ بھی خاموش ہو گئی. اس کے بعد جیسے پھر کل میرے کو میں نے کہا اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا. میرے دل میں تو وہ عشق تھا. میں پھر بھائی کے پاس گیا, وہ پھر میں نے کہا میرے کو مسلمان ہونا ہے. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا دیا. اور پھر میں نے بولا اب میرے کو ایسی جگہ پر بھیجو جہاں میرے کو پوری دین کے پتہ چلے. پھر انہوں نے میرے کو جو ہے کراچی بھیج دیا. فضان مدینہ 63 دن کورس کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلے تو یہ ہے جو میرے کو پتہ چلے نماز کے بارے میں, وہ نماز کی جو طریقہ کار ہیں وہ میرے کو سمجھائے جائیں. یہاں آ کے میرے کو مدینہ چینل میں جب میں آیا, پھر میرے کو ویڈیو دکھایا تو میں نے وہ بولا تھا یہی بزرگ تھے جو میرے کو خواب میں آئے. تیرا کلام ہے الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہیں کہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے دنیا بھر میں کئی ایسے واقعات دیکھے اور سنے جا رہے ہیں کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایمان کے نور کو پانے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ہمارے امیر سنت کو نظر بد سے بچائے. جس طرح یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص مسلمان ہوئے اور انہیں دین اور اسلام اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی مرکز کی طرف بھیجا گیا. دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے باقاعدہ جس کا جو کام ہے وہ جو نیو مسلمز ہیں ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنا اور دین اور اسلام کی تعلیم و تربیت دینا ہے. لہٰذا دنیا بھر میں جہاں جہاں اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں آپ کے علم میں آتے ہیں, انہیں ذمہ داران سے رابطہ کریں. اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اوورسیز کی, بیرون ملک کی یا ملک میں جہاں بھی آپ ایسے واقعات ہوں ان کو برائے کرم آپ اس پر میل کریں تاکہ ان کو دین اور اسلام سکھانے کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, چاہے وہ مدنی مرکز کے حوالے سے ہو, کہیں بھی کوشش ہو تاکہ ان میں مزید پختگی پیدا ہو اور دین کو اور اسلام کو یہ سیکھیں اور سمجھیں. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا تو یہ برائے کرم آپ اس مجلس کے ساتھ بھی تعاون کریں اور میل کر دیا کریں overseas@dawatislami.net پر. یا اگر ایسے نیو مسلمز اگر سن رہے ہیں تو پلیز آپ بھی اس پر اپنے کچھ قوائف لکھ دیں تاکہ آپ سے اسلامی پر رابطہ کریں, دین کو اور اسلام کو ہم سیکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا وہ ہم نے ابھی مدنی بہار جس اسلامی بھائی کے تاثر سنائے تھے وہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 روزہ کورس کر رہے ہیں اور کچھ تبدیلی کے ساتھ ہم ان کا ابھی اس وقت آپ کو چہرہ دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, नसीब की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ईमान पर इस्तिकामत दे, आपके सदके हमें भी ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है हम नहीं जानते, बस अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। जो कब्र में ईमान लेकर चला गया वही मोमिन है, सही मानों में खुश नसीब के जो कब्र में मोमिन है। दुनिया में मोमिन है और खुदा ना खास्ता मरते वक्त ईमान चला गया तो कब्र में हो, आखिरत में जहन्नम में हमेशगी उसके लिए जहन्नम का अज़ाब। अल्लाह ताला से हम उसकी रहमत की भीख मांगते हैं, उसकी खुफिया तदबीर से हम डरते हैं और डरते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस मदनी बहार में चंद बातें मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। यानी एक शख्स का इस्लाम में दाखिल हो जाना, मुसलमान होना, इसके बाद इस्लामी उसकी तरबियत होना, उसको एहसास पैदा करना। तो दावत इस्लामी ने ये माहौल भी दिया कि अगर कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल हो, मुसलमान हो जाए, अब मुसलमान होने के साथ इसकी तरबियत करना, इसको इस्लामी अकायद की तरबियत देना, उसके आमाल को दुरुस्त करना, उसके रहन सहन के मामलात में, खुराक में, खाने पीने में, बहुत सारी चीज़ों में तरबियत की उसको हाजत होती है। आप यूँ समझिए कि मुसलमान जो है उसके लिए हर चीज़ की एक पूरा मतलब निज़ाम बना हुआ है। वो हर चीज़ नहीं खा सकता, उसको तहारत हासिल करनी है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है, उसको खुराक खानी है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है, इबादत करनी है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। इबादत एक वक्त के साथ, एक ख़ास अंदाज से, ख़ास तरीक़े के साथ एक इबादत दी गई है। फिर घरेलू मामलात में भी उसको इस्लाम में दायरा उसका बयान किया गया है, उसको पर्दे की भी तलकीन की गई है। उसके बाद रिश्तेदारी हैं लेकिन उन रिश्तेदारों से उसको पर्दा रखा गया है। बाज़ रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनका एहतराम बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों को एहतराम मुस्लिम के साथ एहतराम मुस्लिम का इस्लाम ने दर्स दिया, गैर मुस्लिमों के हुकूक का बयान किया। तो अब इसकी बहुत सारी बाउंड्रीज़ है। अब इसको बग़ैर तरबियत के छोड़ा जाए तो ये अपनी बाउंड्री को गलत क्रॉस ना कर जाए, तो इसके लिए इसकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। खैर, इस तरबियत की हाजत तो मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला हमें एहसास पैदा करे कि हम इस तरबियत को हासिल करें। अखलाकियात की तरबियत होती है, हिकमत की तरबियत होती है, इंसान हिकमत और दानाई के साथ अच्छे अंदाज से काम कर सके। दीनी काम करने की भी तरबियत है। बहुत आप समझे कौन सा काम ऐसा है जिसकी तरबियत की हाजत ना हो, और मुसलमानों को हर काम की तरबियत इस्लाम ने दी उसके मर्तबे के मुताबिक, और इसी अंदाज से इस्लाम के अंदर रहते हुए मुसलमान को ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो एक शख्स जब मुसलमान हुआ, पिछले माशरे से, पिछली लाइफ से इसका एकदम लाइफ स्टाइल चेंज होगा। एक एक चीज़, जो हर चीज़ वो बेरोक टोक खा लेता था, अब ऐसा नहीं कर सकता। वो जिस तरह लिबास पहनना चाहे और जिस तरह का लिबास पहनना चाहे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। इसको तहारत को भी देखना है, लिबास की पाकी को भी देखना है। कई चीज़ों में अब इस शख्स को एक दायरेकार दिया गया, और ये दायरेकार देना इसकी ज़िंदगी को मुश्किल करना नहीं है, बल्कि इसकी ज़िंदगी पर एहसान है। अल्लाह ताला की ये भी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए बाज़ चीज़ों को हलाल और बाज़ चीज़ों को हराम किया। उस चीज़ के खाने में इसका नुकसान है जिस चीज़ से इसको रोका जा रहा है। इसकी इबादत, इसके लिबास की पाकीज़गी के अंदर इसकी भलाई है जिसका इसको शऊर नहीं है। तो इस्लाम ने जो दायरेकार बयान किया उसके लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सी हिकमतें हैं। तो अब इसको इस्लाम में आकर तरबियत की बहुत ज़्यादा हाजत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसके लिए भी कोशिशें की कि न्यू मुस्लिम को क्या चीज़ हासिल करनी चाहिए, और तरबियती कोर्स के अंदर वो आए, बैठे हुए थे, और अमीर सुन्नत के मदनी फूल बहुत ज़्यादा अहम थे कि ऐसे शख्स जो इस्लाम में आया वो भी और हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए। कल हमारे साथ क्या हो जाए, अल्लाह ताला हमें भी दीन मतीन पर, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। आइए
مزید دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبارک ہو آپ کو، آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا نام رکھیں محمد اور عرف رمضان رضا، رمضان کا مہینہ۔ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ بیٹے وہ اردو تو پڑھ لیتے ہوں گے آپ، تو ان کو ہمارا اسلام مطلب پڑھا اور یہ کیسے مطلب کنورٹ ہوئی ہے، انفرادی کوشش کی، مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارا اسلام یہ کتاب اردو میں اور اس سے کافی معلومات ہے، کیونکہ ابھی بنیادی عقائد آپ کو سیکھنے ہوں گے، نمازیں سیکھنی ہوں گی، وضو سیکھنا ہوگا، سب سیکھنا ہوگا۔ تو آپ یہاں اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیں۔ آج کل تو رمضان شریف میں زیادہ ہی یہاں ماشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہلکے لگتے ہیں، اور اس میں بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہاں آ کے بستر جما دیں گے تو انشاءاللہ ہاں الحمدللہ ان کو بھی بٹھا دیں ساتھ، آپ لوگ بھی اعتکاف کر لو یہاں اور یہاں کچھ سیکھ لو، اس بہانے ان کا بھی دل لگ جائے گا نا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا نام رمضان محمد رمضان ہے۔ ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں ہی مسلمان ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ سے میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھ کے میرے کو یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ بابا سے میری ملاقات ہوئی ہے، بابا بھی خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے اب میرے دوست لے کے آئے یہاں پر، اور عشاء کی نماز میں نے یہاں پڑھی ہے، مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ سیدی اتارا 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 بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زارد تنام نشم حمد امام نشم زارد تنام نشم حمد امام نشم زارد تنام نشم حمد امام نشم زارد تزلفانونا زارد تزلفانونا زارد تزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا۔ اور ماہ میلاد کی تو کیا ہی بات ہے، اور ماہ میلاد میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، بہت سو کی وسوسوں کی بھی کاٹ ہوتی ہے، اور ایسے میسج بھی ملتے ہیں کہ ان کے وسوسے دور ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑی پیاری مدنی بہار اس سال 10 ربیع الاول کی آپ کو دکھاتے ہیں، 1436 ہجری کی، آئیے دیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سارے وسوسوں سے دور ہو جائیے۔ آپ کے گوش گزار اب کی جاتی ہے ایک ایسی مدنی بہار کہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ ایک ایسی کال ابھی آپ کو سنانے کے لیے جائی جا رہی ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر نہیں ہیں، جلدی جلدی مدنی چینل پر آ جائیں اور حاضرین بالکل چوکنا ہو جائیں۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے وسوسے اگر آ رہے ہیں کہ یہ محفل میلاد اجتماع ذکر و نعت ہوتے ہیں، یہ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کا فائدہ بصورت کال ہم سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا میں مسلمان ہونا چاہ رہا تھا اور میری ابھی مدنی چینل پر بات ہوئی ہے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور ابھی مدنی چینل والوں نے مجھے مسلمان کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا نام جو بھی عطا فرما دیں۔ الحمدللہ
اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھ کر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنا نام بھی مانگا ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت بخشے، ہمیں بھی استقامت دے۔ آپ کا نام رکھتے ہیں آج کی رات کی مناسبت سے محمد، برکت کے لیے، اور پکارنے کے لیے وہ بھی عید میلاد کی نسبت سے میلاد رضا۔ رضا ایک میلاد منانے والے عاشق رسول کا نام ہے، لقب ہے، ان کا تخلص ہے، اس کی نسبت۔ تو نام لکھ لیجئے محمد، اور پکارنے والا نام میلاد رضا۔ اچھا، اب یہ ضروری احکام آپ کو سیکھنے چاہیے، جو ضروری عقائد ہیں، اسلام کے ضروری اعمال ہیں، وہ آپ سیکھ لیجئے۔ اگر اردو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا اسلام نامی کتاب ہے، مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اس میں سوالن جواباً اسلامی عقائد کا کافی حد تک بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھیے اور آپ غافل نہ ہو، عقائد کی تعلیم لیں، نمازوں کی سب کی، اب ایک دم سے آپ کو اب تعلیم لینی ہے اور علم حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی کا جہاں آپ کے قریب اجتماع ہوتا ہو، اس اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوا کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ مدنی مذاکرہ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، ابھی یہ دیکھتے رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے مدنی مذاکروں کی ایک ہاتھوں ہاتھ مدنی بہار دیکھی۔ یہ الحمدللہ بہاروں کی بہار ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی کو کفر سے ایمان کا نور عطا فرما دے کہ وہ کفر کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کے نور کو پالے، یہ کتنی بڑی بہار ہے الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ہمارے مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے، یہ میلاد منانے، میلاد کا یہ مدنی مذاکرہ، میلاد کا یہ اجتماع دیکھنے کی برکت دیکھ لیجئے۔ یعنی جو اگر کسی کو وسوسہ آئے کہ یار یہ میلاد یہ جو ہو رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، تو الحمدللہ غیر مسلم کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور کئیوں کے وسوسے دور ہوتے ہیں اور خوب خوب برکتیں و بہاریں ملتی ہیں۔ تو وسوسوں سے نکل کر آئیے دعوت اسلامی کی دنیا میں آ جائیے، انشاءاللہ یہاں عشق و محبت کے وہ جام ملیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کر دیا ہے کیا سے کیا مرشد، رکھا کیا مجھ میں ورنہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، رکھا کیا مجھ میں ورنہ ہے تیرا احسان ہے مرشد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام دیکھا اور باپا کی زیارت کی بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے ایس ایم ایس نوک پلک سوار کر بیان کیے جاتے ہیں۔ نیت کی گئی ہے کہ مدنی مذاکرہ کبھی مس نہ کرنے کی نیت موصول ہوئی ہے۔ آپ کو 10 ربیع الاول کے بعد مزید ربیع الاخر ماہ فاخر
ماہ شاہ عبد القادر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ تو آپ کو پچھلے ماہ کا دکھایا تھا، اور اب آپ کو ہم ایک واقعہ اسی ماہ کا دکھانا چاہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کی مجھ سے رابطہ، ہمارے سے رابطہ ہوا تھا، یہ آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ آپ کا سابقہ مذہب جو ہے، جو کفر پر ہے، تو اس کفریہ مذہب سے آپ توبہ کر لیجئے۔ جس طرح میں کہتا ہوں یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے اس کا نام بھی لے لیجئے، احمدیت، میں اپنے احمدیت قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب جن کا آپ نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے کہ ظاہری طور پر انہیں موت نے ابھی نہیں چھوا، یہ تشریف لائیں گے، لیکن اب یہ بطور نبی انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، بلکہ قرآنی تعلیمات کو عام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں یہ نبی آئیں گے تو اس کا مراد یہ نہیں تو پہلے سے ہی آئے ہوئے ہیں نبی، ابھی آسمانوں پر تشریف فرمائے، اور نبوت منقطع نہیں ہوتی، اس کو زوال نہیں لگتا، اب بھی وہ نبی ہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آخری نبی یہی ہے، اس کے بعد نبی ممکن ماننا کہ آ سکتا ہے، تب بھی اسلام سے بندہ خاری ہو جائے گا، تو اب کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ فائنل اینڈ لاسٹ، مطلب کہ خلاص نبوت ختم ہو گئی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نمازیں فرض ہو گئی پانچوں، آج عشاء نہیں پڑھی، ابھی نہیں پڑھی، ظاہر ابھی توبہ کی تو آج رات ہے، ابھی عشاء کی نماز آپ پر فرض ہو چکی ہے، تو یہ رات میں آپ نے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح وضو غسل کے مسائل آپ کو سیکھنے ہوں گے، رمضان شریف کی آمد پر روزے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی جب آپ میں یہ شرائط پائے جائیں گے، ہر مسئلہ تو یہ سمجھانا دشوار ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ کچھ فرائض ہیں آپ پر جو آپ پر لاگو ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس میں ہمارے لیے جنت کی بشارتیں عمل کرنے میں، یہ اپنے ان اسلامی بھائیوں سے آپ کو سیکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کے صدقے میرا بھی اور ہم سبھی کا ایمان سلامت رکھے، اور میں آپ کو بہت 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 کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے دامن میں آ گئے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، ماشاءاللہ بہت 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 مبارک ہو الحمدللہ۔ اب یہ کہ یہاں جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، یا جہاں آپ کو قریب پڑے دعوت اسلامی کا اجتماع، وہاں مغرب کے بعد جو اجتماع تم نے حاضری دیں، اور کچھ ہمارے یہاں اگر 63 روزہ تربیتی کورس فرما لینا تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے، نماز وضو غسل، یہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو سب سکھا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کورس کر لیں تو کیا بات ہے، قرآن کریم بھی سکھائیں گے آپ کو، اگرچہ قادیانی مذہب میں نمازیں وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تصور ہے، لیکن بہرحال خرابیاں بھی ہیں، تو یہ انشاءاللہ وہ معلومات آپ کو امید ہے کہ یہاں مل جائے گی۔ دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، کہیں اگر پیچیدگی ہوئی تو ان سے بھی مل کر آپ اپنے مزید تشفیاں کر سکتے ہیں، تو ابھی یہ غفلت نہ کیجئے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعض کفریات ہیں قادیانیوں میں کہ ایسے کہ جو شاید ابھی ہم سب بیان نہیں کر سکتے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں توہین نامے ہیں اس مذہب میں، تو یہ سب آپ کو سیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ پھر وہی ارتکاب نہ ہو جائے اس کا۔ پاپا یہ کہتے ہیں کہ روزانہ میں عشاء کے بعد روزانہ آ سکتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں اس لیے 63 دن تو نہیں دے سکتا، اچھا، لیکن روزانہ عشاء کے بعد آپ کہیں گے تو فیضان مدینہ آ جاؤں۔ الحمدللہ، تو اپنے عیسائی بھائیوں سے ترکیب بنا دیں گے،
इनको सिखाना, तरबियत गाह वालों से इंशाल्लाह हाँ, बहुत कार्य सवाब इनको सिखाना चाहिए। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, बना दे बावफा दूं वास्ता सरकार का या रब, बना दे बावफा दूं वास्ता सरकार का या रब। न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब। अदा हो शुक्र तेरा किस ज़बां से मालिको मौला, अदा हो शुक्र तेरा किस ज़बां से मालिको मौला, कि तूने हाथ में दामन दिया अतार का या रब, कि तूने हाथ में दामन दिया अतार का या रब। न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब। तुझे प्यारे नबी का वासिता मौला मुझे कर दे, तुझे प्यारे नबी का वासिता मौला मुझे कर दे। अता सोजो गमो इश्के नबी अतार का या रब, अता सोजो गमो इश्के नबी अतार का या रब। न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा और कबूल इस्लाम, इसमें लाज़मी बात है कि अभी आपने जो बहारें देखी हैं इसके अलावा भी बहारें, और ये जो दस्तयाब हो सकी, जैसे आपने जहांगीर हिंद का भी सिलसिला हो सकता है देखा हो मदनी इनकलाब में, इसके अलावा भी इनकी मदनी बहार मदनी चैनल पर कई बार टेलीकास्ट हुई, और इनके कबूल इस्लाम का जो सबब हुआ, इनकी वालिदा भी मदनी मुज़ाकरा देखा करती थी, तो इनका और वालिदा का कबूल इस्लाम हुआ। इसके बाद इन्होंने शोबिस की लाइन जो है वो जुनैद शेख के मदनी बहार को देख कर, यानी मदनी बहार की मदनी बहार बन गए और अपनी लाइन छोड़ने का इन्होंने फैसला किया। तो वो भी कबूल इस्लाम की बहार मदनी मुज़ाकरे ही की वजह से हुई। इस तरह और भी बहारें होंगी जो सरेदस्त इस वक्त हम जहाँ तक हम पहुँचे और उसको जमा कर सके, तो इस तरह मज़ीद भी बहारें आप को हासिल हो सकती हैं। आपके पास अपनी मदनी बहार हो तो आप भी अपनी मदनी बहार में जमा करा सकते हैं। मदनी बहारें.dawatislami.net पर, इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल भी कर सकते हैं अपनी मदनी बहारें। और अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ व जल वक्तन फ़वक्तन मदनी बहारों के रसाइल भी आते रहते हैं, और जो आने वाले रसाइल हों उनका भी बाज़ औक़ात हमारी मदनी बहारें हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन याद रहे कि मदनी बहारें अच्छी नीयतों के साथ भेजनी होती है। आप इसी ईमेल एड्रेस पे जाएंगे तो मदनी बहारें लिखवाने की एहतियातें भी आपको मिल जाएंगी। मदनी बहारें की क्या नीयतें होनी चाहिए, और नीयत वैसे दिल की कैफियत का नाम है, और वो नीयतें और इसके साथ एहतियातें, जिन चीज़ों की हमें एहतियात लिखनी होनी चाहिए, यानी हम लिखने से पहले हमें क्या क्या एहतियात करनी है, बयान करने से पहले क्या क्या एहतियात करनी है, और इसी तरह हमारी क्या नीयत होनी चाहिए कि हमारी मदनी बहार लिखवाने से हमें सवाब भी मिले। और अच्छी नीयत बिल्कुल ही नहीं होगी तो सवाब की क्या उम्मीद है, और खुदा ना खास्ता बुरी नीयत होगी तो बंदा इसकी हलाकत खेजी का शिकार हो सकता है। तो हमारी इस्लाह नीयत होनी चाहिए। तो बहरहाल आप अपनी मदनी बहारें हमें मेल कीजिए, और मदनी बहारों से पहले मदनी बहारों की नीयतें और मदनी बहारों के की एहतियातों को भी मद्देनज़र रखें।
یہ مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام کا آپ نے سلسلہ دیکھا. آنے والے سلسلے میں ہم آپ کو کیا دکھائیں گے؟ آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. میرے اندر بھی یہ بچپن سے نیکیوں سے محبت نہیں تھی. بچپن میں اس طرح کی خرافات ہوتی ہے اور گھر والے توجہ نہیں دیتے اور پھر آگے بڑھ کر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں تھا. نیکی کیا ہوتی ہے اس کا معلوم نہیں تھا. 34 یا 35 سال کا میں ہو چکا تھا. مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نیت کرتا ہوں نماز کی پابندی کروں گا. میں نے نیت کی ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کروں گا. ماشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر استقامت عطا فرمائے. سب SMS نہیں پڑھے جا سکیں گے، یہ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی خود سمجھ سکتے ہیں. آئیے اختتام پر آج کے سلسلے کا ایصال ثواب بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو عاشقان رسول چاہیں تو اپنی نیکیاں میری مل کر دیں، سے آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ نیکیاں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کرنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رحم الراحمین، تیری عطا کی بھی توفیق سے آج کیے جانے والے اس سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں نیز مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے میری ملک کی، ان کی نیکیاں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برائے ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و انبیاء و مرسلین علیہم السلام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، اور ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین، مدنی خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اصرار کرتا ہوں قبول فرما، اور تمام مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، مدنی قافلوں کے مسافرین، بالخصوص 6، 7، 8 کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول، مزید تمام مسلمات و مسلمین، مؤمنات و مؤمنین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی